کیوں؟ اس لیے کہ یہ کندھوں پہ جو ہے نا فرشتے ہوتے ہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور مومن کی شان بھی زیادہ ہے کہ مومن کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے پچھلے جو آنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی حضرات پیچھے بیٹھتے ہیں، آگے آنے کی کوشش نہیں کرتے، تو لہٰذا اگلی صف میں آئے آپ پہچان آگے آ جائیں۔ تو عرض یہ کرا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی اس عالم رنگ و بو میں تو کون سی تاریخ میں اور کون سے مائل مبارک اللہ اللہ وہ کتنی عظمت اور شان والی رات ہوگی، کتنی عظمت اور شان والی رات ہوگی کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری۔ حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے لیلۃ المیلاد افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تین وجوہات ہیں، لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتی ہیں، لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور لیلۃ المیلاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ آپ سنتے ہیں اکثر سورہ قدر اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی کہ اس رات ملائکہ اور روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں۔ کہاں سے؟ آسمانوں سے لے کر زمین پر وہ نزول فرماتے ہیں۔ وہ کون سی رات ہوتی ہے؟ وہ شب قدر کی رات ہے، اس کو بولتے ہیں لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور لیلۃ المیلاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ تو یقیناً ملائکہ سے حضور افضل ہیں، اس لیے ملائکہ کے ساتھ جو منسوب رات ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کی رات ہے، وہ ملائکہ کے جو منسوب ہے رات، اس رات سے وہ افضل ہے۔ اور یہ کہتے ہیں حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں صرف اور صرف امت محمدیہ پر، امت مصطفیہ پر رحم و فضل ہوتا ہے، مگر لیلۃ المیلاد میں تمام موجودات پر رحم و فضل ہوتا ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر سے حضور کی ولادت والی رات کو افضل و اعلیٰ ہے۔ اور تیسری وجہ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ حضور کو عطا کی گئی ہے۔ لیلۃ القدر حضور کو عطا کی گئی ہے، مگر لیلۃ المیلاد یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے۔ اس لیے جو شے مشرف کو عطا کی جائے وہ شے جو اس کے ساتھ منسوب ہو وہ شے افضل نہیں ہوا۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ یہ رات بہت ہی شرطوں والی رات ہے، فرحتوں والی رات ہے، اور ایسی رات کہ تمام کائنات کو اپنے دامن میں لپیٹے ہوئے یہ وہ رات ہے جس میں ساری خوشیاں بھی موجود ہیں، ساری شادمانی بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر! کون سی رات؟ وہ رات کہ جس کی قسمت پر شب قدر بھی رشک کرتی ہے، اور جس کی عظمت اور فضیلت کے سامنے شب برات کی اہمیت بھی ہے۔
اور جس کی مرتبہ چاند راتوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور جس کی منزلت قیامت تک کی تمام راتوں سے بڑھ کر ہے، اور جس کی فضیلت قیام حج اور عیدین سے بھی کہیں فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ شب نہ ہوتی تو نہ شب قدر ہوتی، نہ شب برات ہوتی، نہ ایام حج ہوتے، نہ عیدین ہوتے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان، جنین و جنان، مکین و مکان، این نعام، یعنی کہ یہ بات طویل ہو جائے گی۔ غرض ہے کہ اگر یہ جان کائنات نہ ہوتے، اگر یہ جان کائنات نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ بنتا۔ اللہ، اس لیے تو حضرت نبینا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ نہ دھرتی ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ دھرتی ہوتی نہ آسمان ہوتا، یہ پیدا نہ شدہ مہمان ہوتا، یہ شمس و قمر، یہ کہکشاں، یہ سیارے، نہ جنت کا سما ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ اے آدم، اگرچہ میرا محبوب تیری اولاد میں سے ہے، مگر ہے تجھ سے بھی افضل۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اے محبوب لولا لما خلقتک، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ فرماتا تو کیا ہوتا؟ تو میں یہ شمس و قمر بھی پیدا نہ فرماتا، یہ زمین و آسمان بھی پیدا نہ فرماتا، یہاں تک کہ اے محبوب لولا لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ فرماتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اس لیے یہ سب کچھ، یہ کائنات اسی شب اسی رات کی وجہ سے ہمیں میسر ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر العظم رسول حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، تو نے مجھ سے کلام فرمایا ہے، تو نے مجھ سے کلام فرمایا ہے، یا اللہ مجھے بتا کہ مجھ سے بھی زیادہ کچھ شان والا تو نے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے کلیم، ہاں۔ عرض کیا یا اللہ وہ کون ہے؟ عرض کیا یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ اے میرے کلیم وہ میرا محبوب اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کا دور یتیم حضرت محمد مصطفیٰ۔ فرمایا کہ لولا محمد وامتہ لما خلقت القمر والشمس والقمر والنار والجنت والنار۔ اے محبوب، اے میرے کریم، اگر وہ نہ ہوتے اور اس کی امت علی صاحب الصلاۃ والسلام، اگر وہ نہ ہوتے اور اس کی امت علی صاحب الصلاۃ والسلام، تو میں کیا کرتا؟ نہ جنت، نہ جہنم، نہ سورج، نہ چاند، اور نہ ہی ملائکہ، نہ رسول، کوئی شے بھی پیدا نہ فرماتا۔ اے میرے کریم، بس اللہ توحید محمد، بس تو قائم رہے توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بروت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ لولا محمد و آدم، لولا محمد و آدم، اے عیسیٰ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ بلکہ ایک حدیث یہ بھی ہے، روایت موجود ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے جو فرمایا، لولاک لما خلقتک، اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں
کو اعلیٰ فادر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہے انہی کے دم قدم سے، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم ہوتا، وہ نہ تھے تو عالم نہ تھا، اگر وہ نہ ہوں تو عالم نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت احادیث مبارکہ کی روح گردانی کرتے ہوئے شعر فرماتے ہیں، وہ شعر ایسا نہیں فرماتے بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو فرماتے ہیں وہی فرماتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم، اگرچہ میرا محبوب تیری اولاد میں سے ہے مگر ہے مجھ سے بھی افضل۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تجھے بھی اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ یہ رب و بھوک، یہ لیل و نہار، یہ نور و سرور، سب کچھ اسی کی بدولت ہے، سب کچھ اسی کی بدولت ہے۔ فرمایا کہ آنا و ان کا میں ہوں اور تو ہے، وما خلقتو کا سوا کا، اے محبوب یہ سب کچھ آپ کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ عرش بنایا آپ کو بلانے کے لیے، عرش بنایا آپ کو بلانے کے لیے، کرسی بنائی آپ کو بٹھانے کے لیے، لوح بنائی آپ کو پڑھانے کے لیے، قلم بنایا آپ کو تھمانے کے لیے، اور یہ فرش بنایا آپ کو سیر کرانے کے لیے۔ اے محبوب یہ سب کچھ ہم نے تیرے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے، جب اللہ نے اپنے محبوب سے یوں فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب سے یوں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے یہ سب کچھ تیرے لیے بنا دیا، ذرا محبوب کی شان بھی ملاحظہ کیجیے۔ جب مسبب حقیقی نے یوں فرمایا کہ اے محبوب یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس نے اللہ کے محبوب نے یوں فرض کی، اے میرے مسبب حقیقی اگر تو نے یہ سب کچھ میرے لیے پیدا کیا ہے تو پھر تو بھی سن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ پھر میری نماز بھی تیرے لیے ہے، میری حیات بھی تیرے لیے ہے، میری ممات بھی تیرے لیے ہے، للہ رب العالمین۔ یا اللہ یہ میرا بھی سب کچھ تیرے لیے۔ ذرا غور کیجیے لفظوں پر، قرآن اٹھائیے، 8واں پارہ اٹھائیے، یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نماز، حیات، ممات، یہ بات، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے غلاموں سنو، قرآن پڑھو اور دیکھو کہ میرا پیغام کیا ہے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں جان عطا فرمائی ہے، مال عطا فرمایا ہے اور یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور پھر آپ کو سنبھلنے کے لیے، ہوش و حواس میں رکھنے کے لیے یہ موت بھی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ یہ سب کچھ جب اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے تو پھر تم نہ پلٹ جاؤ، بلکہ جو کچھ تمہارا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر تم خرچ کر دو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، پھر مسجد میں آ کر سب مسجود ہو جاؤ، اللہ کی نماز یہ فرض پورا کرو اور اللہ سے یہ عرض کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے تو یہ جو نماز میری ہے یہ سب تیری ہے، اب جو زندگی ہے میری یہ بھی تیرے لیے ہے، جو میری اولاد ہے یہ بھی تیرے لیے ہے، اور جو میرا مال ہے تو نے تو عطا کیا ہے لیکن ہے تو میرا، یا اللہ یہ بھی تیرے لیے میرا مال ہے، میں نے اس کو بھی تیرے لیے قربان کر دیا۔ اللہ جو پھر بندہ اس دعوے پر پورا اترتا ہے تو یقین جانیے وہی اپنے محبوب کی امت کا صحیح حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب میرے محبوب نے یہ سب کچھ ملاحظہ فرمایا نا کہ اللہ نے یہ سب کچھ میرے لیے بنا دیا ہے، تو پھر اللہ کے پیارے محبوب نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ اللہ اے اللہ تو نے جو سب کچھ میرے لیے پیدا فرمایا ہے تو پھر میرا بھی سب کچھ تیرے لیے، میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، تو میں آج یہ کہا تھا کہ وہ رات
اتنی عظمت اور شان والی رات ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گر ہے۔ وہ بڑی ہی عظمت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے۔ اس کی قدر و منزلت اتنی بلند ہے کہ قیامت تک جتنی بھی راتیں مل جائیں اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گر ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، بس یہی میرا پیغام ہے آپ کی خدمت میں، ذرا غور سے بات سمجھیے گا۔ جو بات عرض کرنے لگا ہوں یہ عام بات نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر مسلم کا ایک امتحان ہے۔ دیکھیے سب کچھ کائنات میں اکثر ہی کہا کرتا ہوں اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر قربان کر دیا۔ یہ محبوب کی خاطر یہ کائنات سجا دیا۔ آپ ہیں یا آسمانوں پر ستارے چمکتے ہیں، یہ سب کچھ آسمان جو ہے، زمین ہے، کائنات ہے، پوری کائنات کا ذرا ذرا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا۔ اس کے صدقے اللہ نے یہ ہمیں بھی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، وقت ہے، مال ہے، جان ہے، اولاد ہے، یہ اپنے نبی کے نام پر قربان کریں، اپنے محبوب کے نام پر اور محبوب کے فرمان پر قربان کر دو۔ یقین جانیے زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ 12 ربیع الاول شریف جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو جلوس نکالا جائے گا کلب سے، اس کا تلاوت کلام پاک قاری اجمل علی قادری صاحب فرمائیں گے، اور دوسرے احباب بھی اپنے اپنے وقت میں خطاب بھی فرمائیں گے اور راتیں بھی ہوگی۔ اس جلوس میں تمام احباب شرکت فرما کر ثواب دارت حاصل کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ پاک یہ جو تلاوت کی گئی یا اللہ پاک اس کا ثواب تیری بارگاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام صحابہ کرام خلفاء راشدین تابعین تبع تابعین صدیقین شہداء صالحین اولیاء کرام مومنین مومنات مسلمین مسلمات الاحیاء من الاموات اس قبرستان میں جتنے مسلمان مرد و زن یا اللہ پاک مسلمان دفن ہیں اور خصوص پہ خصوص جو میرے والد محمد ناصر علی نقشبندی قادری یا اللہ پاک والد محمد حسین قادری ان کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. پاک قبول منظور فرما یا اللہ پاک جنہوں نے بھی اس دعا میں دام دل میں قدم سخن جس پہ اعتبار سے حصہ لیا اور جو لوگ بھی یہ دعا دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا اللہ پاک ہم تمام کے روزگار میں کاروبار میں مال میں جان میں عال میں اولاد میں عزت میں شہرت میں ایمان میں صحت میں علم میں اخلاق میں عقل میں نصیب میں برکتیں اور عافیت عطا فرما یا اللہ پاک.
ہمارے گھروں کے اندر کوئی بیماری ہے تمام بیماریاں دور فرما، یا اللہ پاک ہمارے گھروں کے اندر کوئی پریشانی ہے تمام پریشانیاں دور فرما۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من الصالحین۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب اپنی سوچ کے مطابق دعا مانگ رہے ہیں، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر الخلق قاسم رزقی محمد وعلی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔